بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون يصوم قبل اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کی آمد ہے، سورج ڈوبنے کا انتظار ہے، اور اس کے بعد چاند کے نکلنے کی دیر ہے کہ یہ ماہ مبارک ہمارے سروں پر سایہ فکر ہو جائے گا. اس رمضان کی اہمیت، اس کے روزوں کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب آپ حضرات بارہا سماعت فرما چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ احکام ہیں، اسے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو، یعنی عید مناؤ. تو بغیر چاند دیکھے ہوئے انسان روزہ یا مہینہ نہیں شروع کرے. چاند دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ باشرہ یہ لوگ ہیں، معتبر لوگ شرعاً، وہ گواہی دے کے انہوں نے چاند دیکھا ہے، یا رؤیت عام ہوتا ہے سارے کے سارے لوگ دیکھ لیں، تب انسان روزہ شروع کرے. اگر 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا، بدلی چھا گئی، کہیں سے رؤیت ہلال کی معتبر خبر نہیں پہنچی، تو شک کا روزہ انسان نہیں رکھے گا. کل پتہ نہیں 30 شعبان ہے کہ پہلی رمضان ہے، جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک رمضان کا روزہ نہیں ہوگا، اور شک کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. رضی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے شک کے دن کا روزہ رکھا، پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہیں ہوا، جب تک رؤیت نہیں ہو گئی تب تک اگر شک کے دن کا روزہ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے ایسا شخص. اب تو وسائل و ذرائع ایسے ہو گئے کہ پل پل کی خبر ملتی رہتی ہے، اور ایک جگہ چاند نظر نہیں آیا تو پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی خبر آنن فانن پہنچ جاتی. پہلے وسائل جو ہے اتصالات ایسے نہیں تھے، ذرائع ابلاغ اس طرح سے نہیں تھے، تو ایک دن 2 دن لگ جاتے تھے خبر پہنچنے میں. تو بعض لوگ شک کے دن کا روزہ رکھتے تھے، دیکھیں گے کل روزہ رکھ لیں گے، چاند کی خبر آ گئی تو رمضان مان لیں گے، اور نہیں تو نفلی روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے شک کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور اس کے خلاف آپ نے حکم دیا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے انسان احتیاطی روزہ نہ رکھے. ہاں کوئی شخص پہلے سے اس کا روزہ رکھنے کی عادت تھی، وہ روزہ رکھتا تھا، جیسے مثلا 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا، 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا، عادت کسی شخص کی تھی، یا وہ ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھتا تھا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور رمضان سے 1 دن پہلے پیر پڑ گیا، رمضان سے 1 دن پہلے جمعرات پڑ گیا، تو وہ آدمی معمول کے مطابق روزہ رکھتا تھا، وہ 1 دن پہلے روزہ رکھ سکتا ہے. ورنہ رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا 1 دن پہلے سے 2 دن پہلے یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ درست نہیں، یہ درست نہیں. اور چاند دیکھنے کے بعد انسان کو دعا پڑھنی چاہیے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا چاند دیکھنے کی دعا بیان فرمائی ہے، ذکر کی ہے، تعلیم دی ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر. ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا چاند دیکھنے کی یہ دعا تلقین کی ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. اے اللہ تعالیٰ اس چاند کو امن اور ایمان کے ساتھ ہم پر طلوع فرما. یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے نیا، یہ چاند ہمارے لیے امن کا پیغام لے کر آئے، امن کا یہ
علم بردار بن کر آئے اور ایمان والا امن و امان کا علم بردار بن کر اس کو نمودار کرتا ہے. اللہ وعلینا بالایمان بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، اور اس چاند کو، اس نئے مہینے کو سلامتی اور اسلام والا چاند بنا دے. یہ ہم سلامت رہے، اس میں ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھ، اسلام پر ہمیں ثابت قدم رکھ. ربی وربک اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، تو بھی مخلوق ہے اللہ کا اور اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں بھی اللہ کے تابع. چاند اور سورج یہ اللہ کے حکم سے طلوع ہو رہے ہیں اور غروب ہو رہے ہیں. تو چاند اتنی عظیم مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، پھر بھی وہ مخلوق ہے، اللہ کا تابع فرمان ہے. ایک مسلمان کو بھی اللہ کا تابع فرمان بن کر زندگی گزارنا چاہیے، اس کے احکام کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ربی وربک اللہ ہلا علی رشد و خیر، اے اللہ اس کو ہدایت والا اور بھلائی والا چاند بنا دے. یہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے، پڑھنا چاہیے. آج ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ جو باتیں سنت سے سکھائی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی ہے، دعائیں ہمیں یا جو آداب بتائے ہیں مختلف مواقع پر، وہ ہم نہیں یاد رکھتے ہیں، ان کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، نہ ان کا ہمیں اہتمام کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے کام لغویات ہم لوگوں کو شوق ہے، جو ہے ایسی مبارکباد دینا جو ثابت نہیں، یا ایسے الفاظ کہنا جو ثابت نہیں، یا خوشی کے موقع پر تالی بجانا، اچھل کود کرنا، یہ سب صحیح نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ایک رمضان کا چاند نکلنے کے ساتھ ہی بچوں کی ایک فوج نکلتی ہے اور چیخ پکار شروع کرتے ہیں. بہت سے لوگ بھی ترانے گاتے ہیں، طرح طرح کے مبالغہ آمیز نظمیں پڑھتے ہیں جو ثابت نہیں ہے، اور جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں. اور عید کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تب کیا صورتحال ہوتی ہے، کس طرح سے لغویات لوگ کرتے ہیں، کس طرح کی تماشے بازیاں کرتے ہیں، آتش بازی ہے یہ وہ، یہ سب ہر شخص کو معلوم ہے. وہاں پہ اس سے اعتراض اور بچنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے. دوبارہ اس سے پہلے رمضان کا یا ہر مہینے کا ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا اگر ہو سکے یاد ہو تو اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں. ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی یہ مہینہ شروع ہو گیا، اب ہم ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں اور تسبیح و تحلیل میں، توبہ و استغفار میں، قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کریں. ہم بیکار نہ بیٹھے رہے، اپنی زبان کو نامناسب کلمات کے ذریعے سے حرکت نہ دیں. ہم کو جو کچھ بھی یاد ہے قرآن سے، سورہ فاتحہ، قل هو اللہ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں، ہم ان کو پڑھتے رہیں. ہر حرف کو پڑھنے کا ثواب ہے. اور اسی طرح سے تسبیحات کا بھی اہتمام کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جو بھی ہم کلمات کہہ سکتے ہیں ان کو پڑھتے رہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں. کوئی خاص تعداد ضروری ہے، نہ کوئی خاص ورد جو ہے اس کا اہتمام ضروری ہے. ہم جو بھی اوراد و اذکار اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے ان کو پڑھنے کا ہمیں عادی بنانا چاہیے. ہماری زبان کو ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے تب رکھیں، ہمہ وقت، ہمیشہ. اور بھائی اور بزرگوں، رمضان کا یہ مہینہ جو آ رہا ہے ہم اس کا استقبال بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ کریں، اور رمضان کے روزوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض سمجھ کر اور خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید میں رکھیں. نیت اپنے درست کریں، بغیر اخلاص نیت کے، بغیر اللہ رب العالمین کی رضامندی تلاش کیے، طلب کیے، ایسے ہم عادتاً روزہ رکھنے یا معاشرے کے دباؤ میں یا کسی مجبوری میں، تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا. ثواب کب ملے گا؟ جب ہم اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، خوش دلی سے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اس کے اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہونے کا یقین رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کا حکم سمجھتے ہوئے، اور احتساب اجر و ثواب کی امید لگا کر اللہ رب العالمین سے ثواب طلب کرتے ہوئے یہ روزہ رکھے گا، تب اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ شرط ہے.
اسی طرح سے روزے کی اور ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بغیر نیت کے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، نہ فرض نہ نفل، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ اور دوسرے عمل۔ لیکن نیت دل کے ارادے کا نام، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے زبان سے نیت ثابت نہیں ہے، نہ نماز کے لیے زبان سے نیت ثابت ہے، نہ روزوں کے لیے، نہ کسی اور عمل کے لیے۔ نیت کہتے ہی ہیں دل کے ارادے کو، تو ہم دل میں یہ ارادہ کریں گے۔ مثلا ہم ابھی عصر کی نماز کے لیے حاضر ہوئے تو ہم کھڑے ہوں گے، دل میں نیت ہماری ہوگی کہ ہم فرض عصر ادا کر رہے ہیں۔ مغرب کی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے دل میں یہ نیت ہوگی کہ ہم مغرب کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ زبان سے ادا کرنا کہ ہم فلاں امام کے پیچھے مغرب فرض 3 رکعت اور ہمارا منہ قبلے کی طرف، اس قسم کے کوئی الفاظ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہی معاملہ روزے کا بھی ہے، ہم دل میں یہ ارادہ کر لیں، سوچ لیا ہم نے کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے، ہمارا یہ سوچ لینا کافی ہے۔ اور ہر دن صبح سالے سے پہلے رات ہی میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی نے فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی تو اس کا وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنی نیت کی روزانہ تجدید کریں اور فجر سے پہلے اور کہتے ہیں کہ زبان یعنی دل سے جو ارادہ ہے وہ ہے سحری کے لیے آدمی بیدار ہوا کہ ہم تو یہ بھی نیت ہی بہت سے علماء نے کہا کہ یہ کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری انسان روزے کے لیے ہی رکھتا ہے، تو سحری کھانے کے لیے کوئی شخص بیدار ہوا گویا کہ اس کی نیت ہے، عملی طور پر وہ نیت کر رہا ہے روزے کی۔ تو جو ہے روزہ صرف دل کے ارادے کا نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جو تلقین کی جاتی ہے یا جو پرچوں میں لکھا جاتا ہے کہ صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی بھی دلیل سے، کسی بھی صحیح ضعیف حدیث سے یہ دعا ثابت نہیں ہے، دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسائل کو سیکھیں دل کے اور اسی کے مطابق عمل کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ہمارے سر پر سایہ فکر فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی اور اسی طرح سے دیگر عبادات کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ہمارے ان اعمال کو، ہماری محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ